اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہیات کے موضوع پہ آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، تقریباً 16 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس کے بارے میں۔ اب ہم خلافت الہیہ کی بات کرتے ہیں، قرآن سے جو ثابت ہے خلافت الہیہ، فرشتوں کی حالات و کیفیات اور غرض تخلیق۔ یعنی سب سے پہلے حضرت آدم کا واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ جب آپ کے پالنے والے مالک نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا نائب زمین پر بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے حیران ہو کر کہا، کیا تو زمین پر ایسے شخص کو اپنا نائب قرار دے گا جو زمین میں فساد اور خرابی پیدا کرے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ بریکٹ میں ہم تو تیری پاکی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تیری تعریف بھی کرتے ہیں۔ تب اللہ نے فرمایا، اس میں شک نہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی بریکٹ میں ہم نے آدم کو سارے نام سکھا دیے، پھر ان لوگوں کو جن کے نام بتائے تھے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ یعنی جن ہستیوں کے نام بتائے تھے فرشتوں کو، ان ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان لوگوں کے نام بتا دو۔ تب فرشتوں نے عاجزی سے عرض کی، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمال سے متصف ہے، ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے جو تو نے ہمیں بتایا ہے، اور تو سب کچھ جاننے والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے آدم کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم نے فرشتوں کو ان کے اشخاص کے نام بتا دیے، تب اللہ نے فرمایا، کیوں میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو کہ سب کے سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور خود کو بڑا سمجھا، اور اس طرح انکار کرنے والے کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اپنی بیوی سمیت جنت میں رہا کرو، اور جہاں سے جو دل چاہے خوب کھاؤ، مگر اس درخت یعنی حرص اور حسد کے قریب نہ جانا، ورنہ پھر تم زیادتی کرنے والے یا حد سے آگے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ مگر شیطان نے انہیں بریکٹ میں دھوکہ دے کر پھسلا دیا، اور اس طرح وہ جس عیش و راحت میں تھے وہاں سے نکال پھینکا۔ پھر ہم نے کہا، اے آدم و حوا اور ابلیس بریکٹ میں ہے، تم زمین پر اتر پڑو، تم میں سے ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، اور زمین میں تمہارے لیے ایک خاص وقت تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم نے اپنے پالنے والے مالک سے کچھ کلمات سیکھے اور ان کے ذریعے سے توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ بریکٹ میں ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے کہا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جس سے میری ہدایت کی پیروی کی، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی رنج پہنچے گا، اور جس نے بریکٹ میں اس میری ہدایت پر عمل کرنے سے بریکٹ کلوز انکار کیا اور ہماری دلیلوں، نشانیوں اور احکام کو جھٹلایا، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ سے کی آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت آدم میں یہ صلاحیت تھی کہ جن لوگوں کے نام بتائے گئے تھے ان کے ناموں
اور صفات کو ان کی شخصیتوں پر رکھ کر پہچان سکتے تھے۔ اس طرح آدم نے بتا دیا کہ کون سا نام کس کا ہے۔ یہ حافظے کا امتحان نہ تھا بلکہ ذہانت کا امتحان تھا۔ جیسے یہاں پہ بھی مختصر سی بات ہم کریں گے، کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو اگر ماشاءاللہ سے ذہن کام کر رہا ہے تو اس چیز کی صلاح، مثال کے طور پہ آپ ایک پین دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سے لکھا جا سکتا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے، اس میں اس طرح سے انک ہوتی ہے، اس طرح سے اس کی نب ہوتی ہے، اس طرح سے اس سے رائٹنگ کی جا سکتی ہے۔ تو جناب آدم میں ہی صلاحیت تھی بدرجہ اولیٰ کہ وہ شخصیت ان کو دیکھ کے انہوں نے ان کی صفات کا اندازہ لگایا اور اس کے بعد بتایا کہ یہ ہو سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا اس سے پہلے یہ ہے کہ اس امتحان میں آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اس لیے آخر میں اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اب تم سمجھ گئے کہ میں نے آدم کو کیوں اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ فصل الخطاب ہے، تفسیر اس سے لیا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس جنت میں حضرت آدم کو رکھا گیا تھا وہ دنیا کا ایک باغ تھا جس میں چاند اور سورج طلوع ہوتے تھے، یعنی یہ وہ جنت نہ تھی جو اعمال کے بدلے میں ملے گی، اور جہاں جو داخل ہو گیا وہ وہاں سے کبھی بھی نہ نکالا جائے گا۔ البلاغی۔ اور حضرت آدم سے اللہ کا یہ فرمان کہ درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ظلم کے معنی اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی ظلم جس وقت انسان کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں، جو اس کے لیے باؤنڈریز رکھی ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ گیا، یعنی اللہ کی حدود کو توڑ دیا اس نے۔ تو جب اللہ کی حدود کو توڑ دیتا ہے تو انسان اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو حد اللہ نے مقرر کی ہے وہ لازمی قرار دی ہے، یہ فقط مشورے اور نصیحت کے طور پر ہے۔ اگر حد واجب ہوگی تو اس کا توڑنا گناہ ہوگا، اور اگر حد صرف مشورے کے طور پر ہوگی تو اس کا توڑنا خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہوگا۔ حضرت آدم کو اللہ نے مشورہ دیا اور بتا دیا تھا کہ اگر یہ بات نہ مانی تو نقصان اٹھاؤ گے، جنت کے عیش و آرام سے محروم ہو کر دنیا کی زندگی کی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اس لیے جب حضرت آدم درخت کے قریب گئے تو اللہ ان سے ناراض نہ ہوا بلکہ خود فرمایا کہ شیطان نے آدم کا قدم پھسلا دیا، یعنی آدم کا ارادہ اللہ کی مخالفت کرنا نہ تھا بلکہ آدم شیطان کے دھوکے میں آ کر پھسل گئے۔ یہ تفسیر نیشاپوری میں ہے، بلاغی اور فصل الخطاب تینوں میں ایسے ہی ہے۔ اور آدم کو فرشتوں کے سامنے جن لوگوں کے نام پیش کیے گئے تھے وہ پنجتن پاک تھے، پنجتن پاک کے نام تھے، اور یہی وہ نام تھے جو آدم نے پروردگار عالم سے سیکھے اور ان کا واسطہ دے کر دعا کی تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ یہ بات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، جو کہ تفسیر صافی 29 بحوالہ کافی، تفسیر در منشور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16 طبع مصر، یعنی کہ رسول خدا کی یہ جو حدیث ہے یہ بہت ساری تفاسیر میں موجود ہے کہ پنجتن پاک کے نام تھے، جن کی وجہ سے پھر ان کی توبہ بھی قبول ہوئی اور انہوں نے ان اسماء حسنہ کو پہچان بھی لیا تھا۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ فرشتوں کے بارے ہی میں کچھ ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں گے، تو ان کو غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کریے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بہت سارے سوالات کرتے ہیں، تو اگر ایک دفعہ سمجھ میں آ گیا تو آپ دوسروں کو بھی سمجھا سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔